اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں امریکہ کے بعد اب ایران بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ گئی ہے بلکہ اس کے اثرات عالمی معیشت پر پڑنے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اور آج عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 5% تک کا اضافہ دیکھا گیا، جبکہ سونے کی قیمت 2.5% تک بڑھ گئی تھی۔ اور جنگ جاری رہی تو آنے والے دنوں میں عالمی معیشت پر مزید اثرات پڑ سکتے ہیں، عالمی امن پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ میں زمینی آپریشن کا اشارہ دیتے ہوئے شمالی غزہ کے شہریوں کو 24 گھنٹے میں جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کرنے کا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، جسے عالمی ادارہ صحت نے غزہ کی زخمیوں اور بیماروں کے لیے موت کی سزا قرار دیا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی طاقتیں آمنے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کشمکش کا شکار ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، عسکری امداد کر رہا ہے، اور پچھلے 2 دن میں امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین عہدیداروں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ اچانک لبنان پہنچ گئے ہیں۔ پہلے کل امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچے تھے، جس کے بعد امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ کا یقین دلایا ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر جانبداری کا وقت نہیں ہے۔ پینٹاگون اسرائیل کو مزید فوجی امداد بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف پرسوں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطے کے بعد اچانک ایرانی وزیر خارجہ امیر عبدالحیان لبنان پہنچ گئے ہیں اور آج انہوں نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات کی ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے بیروت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کا محاصرہ اور وہاں کے شہریوں پر حملے جاری رہے تو تہران کی حمایت یافتہ تنظیمیں اسرائیل کے خلاف جنگ میں ایک نیا محاذ کھول سکتی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگی جرائم اور انسانی امداد کی بندش کی اس صورتحال میں دیگر مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ اور امکان یقیناً ممکن ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات کی۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملاقات میں تاریخی واقعات اور ڈیولپمنٹس کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو جو ذمہ داریاں اور پوزیشنز لینے کی ضرورت ہے اس پر غور کیا گیا، جبکہ حزب اللہ کے ڈپٹی کمانڈر نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں حماس کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور وقت آنے پر مداخلت کریں گے۔ اور یہ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر بھی کشیدگی جاری ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کی کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں جن میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس وقت بھی اسرائیل نے بختر بند گاڑیاں، جنگی ساز و سامان اور فوجی اہلکار لبنان کی سرحد پر پہنچا دیے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی فورسز کا کہنا ہے کہ ایک دھماکے سے لبنان کے ساتھ اسرائیل کی سرحد لگی ہوئی سیکیورٹی باڑ کو نقصان پہنچا ہے۔ لبنانی علاقے کی طرف سے توپ خانے سے فائرنگ کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل مسلسل یہ الزام لگا رہا ہے کہ حزب اللہ نے فلسطینی جنگجوؤں کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے اسرائیل پر حملے کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس وقت غزہ میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ اسرائیل نے 6 دن سے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے ہر چیز بند کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی بمباری بھی جاری رکھی ہوئی ہے، اور اب یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے اور غزہ پر دوبارہ قابض ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کل غزہ کے شہریوں کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ غزہ کے شمال میں رہنے والے 11 لاکھ افراد 24 گھنٹوں کے اندر جنوبی علاقوں کی طرف نقل مکانی کریں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے شہریوں سے کہا ہے کہ غزہ جنگ کا میدان بن چکا ہے۔ حماس کے جنگجو غزہ شہر کے اندر موجود ٹنلز میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے وہاں کے شہری اپنی حفاظت کے لیے جنوب کی طرف نقل مکانی کریں۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کے شہری اس وقت دوبارہ واپس آ سکتے ہیں جب اس حوالے سے دوسرا اعلان کیا جائے گا، لیکن کوئی بھی شخص اسرائیلی سرحد کے ساتھ لگی ہوئی باڑ کی طرف نہ جائے۔ اسرائیلی فورسز کے اس اعلان سے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر غزہ پر دوبارہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حماس نے فلسطینی شہریوں سے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی دھمکی ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لہٰذا غزہ کے شہری اپنا علاقہ نہ چھوڑیں اور اس وارننگ کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اسرائیلی وارننگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنی بڑی نقل مکانی ناممکن ہے اور اس کے تباہ کن انسانی نتائج نکل سکتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ کل شام کو اسرائیل کی طرف سے ڈیڈ لائن دیے جانے کی خبر آئی تھی، جس کے بعد 24 گھنٹے ویسے بھی گزر چکے ہیں، اور آج جب خود اسرائیلی وزیر دفاع سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی جان بچ جائے تو انہیں جنوبی غزہ کی طرف جانا ہوگا۔ اسرائیل کی یہ دھمکی اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ غزہ کی کل آبادی ہی 22 لاکھ ہے، اور ویسے ہی غزہ کو دنیا کی
गुंजान तरीन आबादी करार दिया जाता है, क्योंकि ये 22 लाख की आबादी बहुत छोटी सी पट्टी पर रहती है। ऐसे में 11 लाख अफराद इतने कलील वक्त में और बमबारी की सूरत हाल में गजा के दूसरे हिस्से की तरफ नकल मकानी कैसे कर सकते हैं। गजा कितना गुंजान आबाद है, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि इस्लामाबाद का कुल रकबा 906 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख है। यानी दोनों शहरों की आबादी बराबर है, मगर गजा का रकबा इस्लामाबाद का 1/3 है, जो कि 365 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और अब इसराइल चाह रहा है कि गजा की आधी आबादी अपने घरों को छोड़कर गजा के जनूबी हिस्से की तरफ चली जाए, क्योंकि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन चाहता है और इसका हदफ हमास का टनल्स का यानी कि सुरंगों का नेटवर्क है, जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि हमास ने गजा में सुरंगों का एक शहर आबाद किया हुआ है, जहां से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। इसराइल पहले भी दावा करता रहा है कि उसने हमास के इन सुरंगों को निशाना बनाया है, उन्हें तबाह किया है, लेकिन ये सुरंगें आज तक बरकरार हैं, जिन्हें आज भी हमास अपने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन टनल्स का नेटवर्क आखिर क्या है, ये सुरंगें क्या हैं, इस हवाले से खुद हमास ने कुछ साल पहले 3 सहाफ़ती इदारों को वहाँ तक रसाई दी थी और ये सुरंगें दिखाता रहा और बताता रहा कि वो इसराइल पर हमलों, इसराइली फ़िज़ाई हमलों से बचने और इस असलहे की तरसील के लिए इनका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सुरंगों का वो नेटवर्क है जो इस वक्त इसराइली फोर्सेस का हदफ है, जिसे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। इसराइल को ये भी खदशा है कि हमास ने इसराइल समेत दीगर ममालिक के यरगमालियों को भी इन सुरंगों के अंदर रखा हुआ है। अलबत्ता खुद हमास ने आज बयान जारी किया है कि गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 घंटों में 13 यरगमाली भी मारे गए हैं। इसके अलावा 7 दिन से जारी इसराइली बमबारी से अब तक 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली फोर्सेस अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बना रही हैं। इसराइली हमलों में तकरीबन 1800 अफराद की अमवात हो चुकी है, जबकि 6388 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गजा में बिजली, पानी, खुराक और ईंधन की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़ख्मियों के इलाज की सहूलियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पतालों पर 34 हमले हो चुके हैं। फौरी तौर पर ईंधन ना मिला तो अस्पतालों में सारा काम रुक जाएगा। अद्वियात की शदीद किल्लत हो जाएगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। और सबसे तशवीश की बात यह है कि इसराइल गजा और लेबनान में की जाने वाली बमबारी में सफ़ेद फॉस्फोरस इस्तेमाल कर रहा है, जो इंसानों और किसी भी चीज़ को जला कर रख देता है। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी तस्दीक कर दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उसने लेबनान और गजा में 10 और 11 अक्टूबर के इसराइली हमलों की फुटेज की जांच पड़ताल के बाद सफ़ेद फॉस्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक वाइट फॉस्फोरस उस वक्त जलता है जब उसका ऑक्सीजन से सामना होता है, और ये उस वक्त तक जलता रहता है कि जब तक ऑक्सीजन से अलग नहीं हो जाता। वाइट फॉस्फोरस का केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा गर्मी, रोशनी और धुआं पैदा कर सकता है। इंसानों को छूने पर यह उनकी हड्डियों तक को जला सकता है और इलाज के बाद भी ये इंसानी आज़ा को मुतासिर कर सकता है और जिस्मानी माजूरियों का बाइस बन सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक गजा में सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल शहरियों के लिए ख़तरे में इजाफा करता है और ये शहरियों को गैर ज़रूरी ख़तरे में डालने से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इतने गुंजान आबाद इलाके में इतने ख़तरनाक ममनुआ हथियार का इस्तेमाल अंदाज़ों से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरी जानिब हमास के इसराइल पर हमलों में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई है और 3400 ज़ख्मी है। इसराइल समेत दुनिया अब भी परेशान है कि हमास ने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी, जिसने इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस हवाले से खुद हमास ने इस ऑपरेशन की तैयारी की वीडियोस जारी की हैं, जिनमें नजर आ रहा है कि हमास ने हमले की तैयारी इसराइल की नाक के नीचे की थी। अमरीकी टीवी CNN ने इन वीडियोस का जायजा लेकर खुद तज्जिया किया है कि गजा की पट्टी में हमास ने 6 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे, जिनमें से एक कैंप सरहद पर इसराइली फौज से सिर्फ 720 मीटर की दूरी पर था। देखिए हमास ने किस तरह इस ऑपरेशन की तैयारी की थी। और अब से कुछ देर पहले ये खबरें सामने आई कि इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में दाखिल हो गया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि ये दस्ता यरगमालियों की मौजूदगी के मकामात पर जाने के लिए भेजा गया था, मगर अब ये दस्ता वापस आ गया है। और इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इस रेड के दौरान गजा में मौजूद कुछ जंगजुओं को मारा गया है। इसके अलावा आलमी मीडिया अब तक हैरान है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और तैयारी से कैसे बेखबर रहे, और गजा में हमास को फंडिंग कहां से और कैसे आती रही है। इस हवाले से जहां इसराइल के इंटेलिजेंस फेलियर पर तनकीद हो रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इसराइल की तरफ से इस हमले के पीछे ईरान का हाथ करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है
کہ ایران نے حماس کی مالی اور عسکری مدد کی ہے۔ آج اسرائیلی وزیر دفاع سے جب سوال ہوا کہ حماس کے حملے میں ایران کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ملا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آئیڈیا ایک ایرانی آئیڈیا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور ایران ایک ہی ہیں۔ تاہم امریکی حکام ایران پر براہ راست الزام لگانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ اردن میں فلسطینی صدر سے ملاقات کے بعد قطر پہنچے ہوئے ہیں۔ پوری صورتحال پر بات کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ڈاکٹر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے اور جس طرف جا رہی ہے، اس ظاہر امریکہ مکمل طور پر ساتھ کھڑا ہے، ان کے سیکرٹری خارجہ آتے ہیں، سیکرٹری دفاع آتے ہیں اسرائیل، مگر ساتھ ہی ایران کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ کا لبنان جانا، حسن نصر اللہ سے ملاقات کرنا، حملوں کے حوالے سے ایک سخت اسٹیٹمنٹ دینا، کیا صورتحال خطے کی جنگ کی طرف جاری ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیں، رسک تو بہت زیادہ ہے خطے کے اندر جنگ کا۔ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ یہ پچھلی جو غازہ سے اسرائیل حماس کی جو لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں، جنگیں دیکھی ہیں 2008 سے لے کے یہ پچھلے ہفتے تک، یہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس کی نوعیت بہت مختلف ہے، کیونکہ ایسکلیشن جو حماس نے کیا ہے نا، جس لیول کی کارروائی کی ہے، اور پھر یہ اچانک ان کے پاس ٹریڈ کرافٹ نہیں آیا ہے، یہ جو ہے کہیں سے آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایران ملوث ہے، حزب اللہ بھی ملوث ہے۔ تو یہ اب اگر آپ اسرائیلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اب وہ مطلب پچھلے جمعے پہ واپس جانا جو ہے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ there is no going back۔ اب حالات ایسے ہیں کہ اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ کم از کم غزہ کی پٹی کے اندر حماس جو ہے اسرائیل جو ہے وہ حماس کے خلاف ریجیم چینج کرنے کے چکروں میں۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا کیا موو ہوگا۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ نے دوبارہ سے کوئی راکٹ فائر کیا ہے، کچھ دن پہلے بھی کیا تھا۔ تو حالات جو ہے وہ خاصے بے قابو ہو رہے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ اس کو مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے کلوزلی، یعنی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ سعودی عرب کی طرف سے اب سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ہی کراؤن پرنس نے انٹرویو دیا، امریکی چینل کو بات کی کہ قریب آ رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب، امریکہ کی طرف سے ایک پروپوز پلان ہے، مگر انہوں نے فلسطین کے مسئلے کی بھی بات کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ بھی اپنی جگہ پر حل ہو، اور وہ بہت اہم ہے۔ نارملائز ہو رہی تھی سچویشن، آگے بڑھ رہی تھی سچویشن، آپ کو لگتا ہے اس کو بریک لگ گیا ہے یا عارضی طور پر ہی بریک لگا ہے؟ دیکھیں، کتنی دیر کا بریک لگا یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنی دور آ کر تو پھر سے جو ہے مطلب یہ کوئی مکمل طور پہ منقطع ہو گیا جو ہے سلسلہ۔ لیکن فی الوقت جو ہے آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر بات کر سکیں۔ دیکھیں، اس چیز کو جان بوجھ کے ٹورپیڈو کیا گیا ہے۔ یہ حماس، حزب اللہ اور ایران نے مل کے اس پورے پروسیس کو ٹورپیڈو کیا ہے۔ تو یہ اب جو ہے بڑی سیریس نوعیت کی سچویشن ہے۔ جو امریکی بیہیویئر ہے، جو اسرائیلی بیہیویئر ہے، وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں، ایجپٹ کو بھی بہت زیادہ خدشات ہیں کہ اگر جو ہے ریفیوجیز ان کے ملک میں آ جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ سو یہ جو ہے اب سچویشن، اور پھر ویسٹ بینک کے اندر اگر جو ہے یہ چیز پھیل جاتی ہے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ اردن کے جو بادشاہ ہیں وہ جو ہے نا وہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک کہ جو پیس پروسیس تھا وہ جو ہے فار دا فورسیبل فیوچر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک پاز بٹن لگ گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا امپیریٹو ہے حماس کو اپنا رسپونڈ کرنا، اور دوسری جانب جو ایران، حزب اللہ اور حماس کا اتحاد ہے، ان کا امپیریٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو بھی کارروائی اسرائیل کرتا ہے اس کے اندر بیسیکلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اور مینٹین کرنا۔